اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے چاچا جی؟ جی السلام علیکم جناب۔ وہ بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ 12 بجیں گے تو وہ یہ لوگ آئیں گے، تو میں نے کوشش کی کہ 12 ہی نہ بجنے دیے جائے۔ 2-3 مرتبہ جو سوئی تھی نا گھڑی کی اس کو پیچھے کیا کہ یار بٹ صاحب کی بات غلط ہو جائے، لیکن سوئی پھر 12 بجے آخر آنا پڑا کہ چلو بھائی 12 بجاؤ۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وگدا پانی تے وقت نہیں کھلوندا، وہ ٹردا ہی رہنا۔ وگدا پانی تے کلوک نہیں کھلوندا۔ نہ جناب وہ نہیں کھلوندا، وقت آپ جو مرضی کر لیں وقت نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا تو نظام چلتا ہی رہنا ہے نا جی، آپ جو مرضی کر لیں۔ اچھا جناب، وہ کیا حال چل ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ کدھر تھے آپ پچھلی مرتبہ؟ میں پچھلے گیا ہوا تھا ذرا کوئی اپنے برادری میں کوئی شادی شدیوں پہ۔ اچھا شادیوں پہ مطلب کٹھی 2-3 تھی؟ نہیں ایک ہی تھی، لیکن لگتی ساڑھے ملک جی کافی ساری ہو رہی ہیں۔ اچھا کیونکہ جو کچھ رسم و رواج۔ کدھر میں ادھر گیا ہوا تھا جناب، گجرانوالا، علی پور چٹھا ضلع گجرانوالا بھی گیا، لیکن یہ کہ میں علی پور چٹھا علاقے کا نام ہے یا نام کا؟ نہیں، یہ قصبہ ہے۔ کسی بھائی کا نام نہیں ہے؟ نہیں بھائی تھوڑی سی کیا میرے بڑے پڑا نام ہے۔ اب میں کیا وہ چٹھا صاحب؟ ہاں نہیں، چٹھا صاحب تو یہ کہ وہاں اس علاقے میں چٹھا قوم کے لوگ کافی زیادہ ہیں، چیمے جو ہیں، چیمے چٹھے مطلب بڑا مشہور شعر ہاں چیمے چٹھے ہیں جی، سارے کٹھے لڑن وقو وقت کھان نو کٹھے۔ صحیح گل ہے، اچھی گل ہے، ویسے مل کے کھانا چاہیے۔ ہاں مل کے جی، تاکہ بچے نہ کھ بھی، ہاں عوام لیے کچھ نہ بچے، وہ آگے بھی نہیں بچتا۔ تو جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ جو ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں عوام کو تکلیف پہنچے۔ ہاں جی، یعنی یہاں تک کہ اگر وہ سکھی جا رہے ہو نا، سڑک سیدھی جا رہی ہو، اوپر سے دیکھتے ہیں وہ یہ تو بڑے آرام سے جا رہے ہیں، ادھر بیریئر لگاؤ، پولیس کھڑی کرو، ہاں بالکل، ٹریفک میں رش ڈالو۔ اور دوسری بات جو ہے وہی بات آ جاتی ہے آخر کار، میرا خیال ہے ہمیں اپنے پروگرام کا نام بدل دینا چاہیے۔ دفعہ کرو، یہی چلن دو، یہی چلن دو، نہیں اثر تو پروگرام کا نام رکھ دی کہ جی کسی نے اثر سے ہونا کوئی نہیں۔ نہیں کون پوچھتا ہے؟ ہاں کون پوچھتا ہے، بس وہی بات یہ کہ پوچھتا کوئی نہیں ہے، نہ ہی پوچھا کہ یہ ویسے تکیہ کلام اپنا رکھ لو۔ ہاں جی، پوچھتا ہی آہو، تینوں کیڑا پوچھنا کسی نے؟ بالکل، ایک قیامت تو پہلے کسی نے پوچھنا۔ وہ پھر وہ شادی والی بات ہی نہیں سنائی، میں ذرا منہ میٹھا کرنے کی سوچ رہا تھا۔ بالکل جی، تسی اپنا شوگر ودانی چاہتے ہو اپنی۔ اچھا، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرین میں گیا میں۔ اچھا، ٹرین میں جناب یہ ہوا کہ ایک تو ظاہر میں نے ایک تو وہ ٹرین تھی وہ اس کی بکنگ کرا لی تھی، میں نے کہا بجائے اس کے۔ اچھا، تسی کی اندے جانا چاہ رہے سی فری میں؟ نہیں فری میں کیوں جانا، پھر بکنگ کرانے پہ حیرت کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ انجن دا ڈرائیور میرا واقف سی جڑا میں لے جانا، میں کہ شاید سسرالی ہوئے۔ نہیں آج کل جو ہے نا وہ مطلب اس میں بیٹھنا چاہیے، پہلے بکنگ کروا لے بندہ۔ اچھا ایڈوانس بکنگ کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایڈوانس وہ آن لائن ہو جاتی ہے جب وہیں جا کے کروائی؟ آج کل نہیں، میں نے ادھر سے مجھے آن لائن کا نہیں پتا تھا۔ اچھا میں نے پھر وہ ریلوے لائن کرا دی۔ بٹن والا ہی فون ہے ہجی بھی رکھا؟ اچھا، تو وہ جناب ہوا یہ کہ چھوٹے اسٹیشن جو ہیں یہاں، بڑے اسٹیشن بھی اصل میں ہوتا یہ ہے، ہمارے یہ جو وزراء صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے، اچھا کہ جب وزارت آپ لے لیتے ہیں تو پھر دفتروں میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، ایئر کنڈیشن لگا کے، مزے سے بڑا مزہ آتا ہے۔ ویسے تو بندہ اندر بیٹھا رہا ہے، اندر ہوئے تو پھر بھی مزہ ہی ہے، جڑے اندر نے انہوں نے بھی مزے، جڑے باہر انہوں نے بھی مزے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ کبھی آپ جا کر نا، یہاں آج کل تو کیمرے آپ کے لگے ہوتے ہیں ہر جگہ، دیکھ لو یار، کیمرے اسٹیشنوں پہ لگے ہیں، چھوٹے اسٹیشنوں کی حالت بھی دیکھ لے کہ وہاں کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے جناب کہ جب ٹرین آتی ہے نیچے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، وہ اس طرح جب وہ سوار ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے کوئی حملہ ہو گیا۔ اچھا، حملہ اس طرح ہے نا کہ وہ جو اے سی والے ڈبے ہیں، اچھا وہ تو ٹرین چھوٹے اسٹیشن میں لمبی ٹرین ہوتی ہے جو کراچی جاتی ہے، ٹرین لمبی ہوتی ہے، کافی لمبی جو ہوتی ہے۔ اچھا، کافی لمبی جو تو اسٹیشن جو سے چھوٹا ہوتا ہے، بڑے اسٹیشن طرح بڑے ہوتے ہیں، تو وہ ٹرین اسٹیشن سے بھی باہر نکل جاتی، بلکہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ پر جو غریب غربا ہے انہوں نے پیڑا ہی حال ہے۔ اللہ معاف۔ اب انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہاں سے ایک جاتی ہے ٹرین پاکستان ایکسپریس، اس کا نام، وہ حالات بھی پاکستان والے نے، اللہ معاف کرے، تو پاکستان بھی اللہ حالات اچھے ٹھیک کرے تھے، ٹرین دے بھی ٹھیک کرے۔ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کے جو اے سی والے ڈبے ہیں وہ سارے آگے لگائے ہوئے انجن کے ساتھ پیچھے،
ہے جس میں کوئی سلیپر ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی وہ لوئر میں سمجھ گیا, اور وہ سارے لگائے ہوتے ہیں. اب جو باقی جو ڈبے اکانوی غریب غربا بیچارے مسکین لوگ ان کے ڈبے اور دوسرے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جڑے بینچاں نے تھلے سون والے بیچارے جتنے مرضی آ کے کوئی چلے گئے, وہ سارے ڈبے 4-5 ڈبے جو پیچھے ہوتے ہیں وہ پلیٹ فارم سے بھی نیچے اتر جاتے ہوں گے, نیچے اترتے. اب وہاں پہ جو میں نے نقشہ دیکھا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے حال کے بیچارے جناب کوئی کسی کا کوئی سامان پھینک رہا ہے, کوئی کسی کو, اب وہ نیچے ظاہر ہے وہاں پہ کافی اونچائی ہوتی ہے نا, جو پلیٹ فارم بنا ہوتا ہے وہ ظاہر برابر رکھا دروازے کے برابر ہوتا ہے, اترنا بھی مشکل ہو جاتا ہوگا, بہت مشکل. وہ لوگ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی پتہ نہیں ایک ان میں سے کوئی بچے گا بھی کہ نہیں, کوئی کسی کا بچہ پکڑ رہا ہے, کوئی کسی کی گٹھڑی پھینک رہا ہے, کسی کے اوپر سامان گر رہا ہے, اور وہ کچھ چڑھ بھی رہے ہیں کچھ اتر بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں میں اس وقت یہ بنا نہیں سکا جو ورنہ میں وہ ویڈیو ساری بنا لیتا. ہاں جی, لیکن یہ کہ یہ حال اتنا یہ کون ہے وزیر آج کل ریلوے کے؟ نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں, میرا خود نہیں پتا. میں نے کہا نہیں تو ہاتھ باندھتے بابا جی, خیال کرو ساڈا کچھ, گھر سوتے رہتے ہو. میرا خیال اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں, نہیں کہ میں وزیر ہوں کہ نہیں. وہ ہمارے ایک مرتبہ کوئی صدر صاحب بھی ایسے آئے تھے تو انہیں کہتے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو پیچھے مڑ کے دیکھتا سی کیا وہ ظاہر ہے جب جس کے پاری کاٹ دیں جب اختیارات ہی کوئی نہ تو پیچھے ہی مڑ کے دیکھنا. اچھا ایک مرتبہ میں گیا ریلوے اسٹیشن پنڈی پہ, تو ادھر نا لکھا ہوا تھا پلیٹ, میں نے کسی کو وصول کرنا تھا, ریسیو کرنا تھا, اردو میں یہی کہیں گے وصول کرنا تھا, وصولی پارٹ سامان. تو میں نے پلیٹ فارم ایک لکھا ہوا پلیٹ فارم یہاں سے حاصل کریں. اچھا میں اس کھڑکی پہ چلا گیا, تو میں نے کہا یار پلیٹ فارم ٹکٹ دے دو ایک, تو کہنا جی نال دی کھڑکی تو ہے نا, مطلب جہاں لکھا ہوا ہے وہ والا مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ 7 والی کھڑکی سے پلیٹ فارم لے. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا سکھاں دی حکومت تو نہیں آ گئی؟ اچھا وہ مجھے کہنے لگا او جی گال سنو ادھر آ کے میری. میں کیا کہتا جی اب جلندھر اسٹیشن پہ چلے جائیں, اتنا بہترین انتظام ملے گا آپ کو, ہے نا, یہ ہم نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ جناب وہ سکھ جو ہیں اس طرح سے اور اس طرح بہترین. آپ پورے انڈیا میں آپ جلندھر سے جا کے بکنگ کرا لیں, کس اسٹیشن پہ رکنا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں 3 دن کے بعد آگے جانا, آپ 10 دن کی آن لائن بکنگ کرا لیں, پورا شیڈول دے دیں, آپ کی سیٹ کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. واہ واہ, ہے نا, ہر چیز جو ہے وہ مینیج. نہیں وہ تو بہت اچھا نظام ہے. اور ہم جو ہیں وہ والی عادتیں اپنا لی ہیں جو ہم ان کے ذمہ لگا رہے تھے, اور خود جو ہیں وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے. میں بتاؤں کہ اتنا مطلب کہ برے حالات انہوں نے کیے ہوئے. آج پتہ کرتا ہوں میں چل کے, پتہ کریں جی کون وزیر ہے, اور اس کو جو ہے نا خط لکھتے ہیں. اور وزیر بھی اتنے زیادہ ہیں ہمارے, دیکھیں اتنے بنا لیتے کم کو. گڈی کے ڈبے نہیں اتنے ہوتے. نہیں میں تو کہہ رہا جی اسلام آباد کا نام وزیر آباد رکھ دے. وہ وزیر پہلے کیپٹل اتنے بنا رہے سی, غلطی سے ادھر بن گیا. وہ پھر اتنے دیکھا چاقو چھریاں بن دی ہیں ادھر زیادہ, اتنے بھی چاقو چھریاں بہت نے. ہاں وہ تیز کر رہے ہیں, لیکن وہ صرف جناح اوپر چھنٹیاں. ہاں بالکل. اچھا ہوا یہ کہ ایک دفعہ کا واقعہ اب یہ کہ بدحالی تو بڑی ہوتی ہے جہاں پہ جب سفر کرتے, کیونکہ میں جو عام طور پہ سفر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے کس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے لوگوں میں جو ہے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہماری سیٹیں ہیں, جس کی سیٹ مل گئی ہے جس کو, وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پلاٹ لاٹ ہو گیا, وہ اپنی اجازت سے سمجھتا کہ میں نے یہ گاڑی لے جانی ہے. بکنگ تو کرائی ہے تو اس کی سیٹ تو ہونی چاہیے. سیٹ تو ہے اس کی, لیکن ایک کوئی عورت اگر کھڑی ہے بیچاری کے رستے میں سے بیٹھ, بعض لوگ تو بٹھا لیتے سائڈ پہ عورتوں کے ساتھ, چلو بھائی بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں, گزارا کرنے اگر نزدیک کہیں جانا ہے. بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں اتنے سخت اور اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ پاس کھڑا نہیں کسی کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی جاؤ ادھر آگے چلے جاؤ. ہاں جی, بٹھانا بھی نہیں ہے. اچھا وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے, انہوں نے اندر چاہے ایک آدھ بندہ بیٹھا ہو, باہر وہ پورا پردہ لگا دیتے ہیں جی. وہ اگر اچھا ویسے یہ ہے کہ ہر سیٹ ٹو سیٹ بکنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ایک بیڈ اس کے اپارٹمنٹ کی سیٹیں ہیں 10 20 50 اور بکنگ ہوتی ہے بھیڑ بکری 100 کی, تو سیٹ ٹو سیٹ بکنگ کریں تاکہ ہر آدمی کو پتہ ہے یہ نمبر میرا وہاں, نہ وہ عورت کھڑی ہو, نہ آپ کو پریشانی ہو, نہ بیٹھنے والوں کو پردے کا مسئلہ ہو. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. نہیں ہو کیوں نہیں, سب دیکھا جی. ایک تو ریلوے کے ویسے ہی انہوں نے جو ابھی بیڑا کر کے انہوں نے خود کیا,
سارا جو بھی کھا پی جاتے ہیں. اب جو بھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے نا، مثلا کسی کا کوئی بلب ٹوٹ گیا ہے، کوئی سیٹ ٹوٹ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کیا کرنا ہے جی، کوٹیشن کر کے اس کو جی بنانا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہ ہی بنے تو چنگا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو بلب اتر گیا ہے، جو کسی نے اتار لیا واش روم سے، کسی کے ٹرین کے، یا کوئی کھڑکی ٹوٹ گئی یا شیشہ ٹوٹ گیا، اسی کہتے ہیں نہ ہی بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ووچر اتنا نہیں ہونا جتنا وہ اس کی قیمت ہے. ووچر اس سے بڑھ کے ہونا ہے. ہم کہتے ہیں یار پھر پہلے ریلوے کا بیڑا گرک ہوا ہے. اچھا، ایک اور جو بڑا کام خراب ہمارے یہاں ابھی تک ہو رہا ہے، ابھی پچھلے دن بھی ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح تھا. وہ لاہور سے ہمشیرہ آ رہی تھی، انہوں نے حالانکہ وہ اے سی والے ڈبے میں بیٹھی تھیں، تو یہ پیچھے سے کوئی گجرانوالے سے پیچھے کوئی جگہ جو تھی، کیا نا امن آباد ہے یا کیا، وہاں پر کسی نیچے بچے نے، لڑکے نے پتھر مارا بڑا زور کا، پوری آدھی اٹ جو ہوتی ہے، اور شیشہ توڑ کے اس بندے کے یہاں پہ لگا. اس کو باقاعدہ خون نکلنا شروع ہو گیا. یہ واقعات اکثر وہاں پہ ہوتے ہیں، اکثر ایسی جگہوں پہ. تو وہ بچے کرتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں. اب یہ کیا ذہنیت ہے اس کے پیچھے، کیا ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں تو ان کے جو والدین ہیں نا، ان کا علاج ہونا چاہیے. ان کا بھی علاج. میں تو بس دیکھیں نا، اب یہ وہاں پر پھر یہ کہ ٹرین رک بھی جائے، ٹرین میں پولیس والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اب وہ جو باہر فصلوں میں کھڑا ہوا بچہ مار کے تو گھر بھاگ جاتا ہے. اب وہ اس کے جو دماغی حالت ہے اس بچے کی، اس پہ غور کرنا چاہیے نا کہ نفسیاتی مسئلہ ہے یہ کہ آپ کا کیا، آپ کا کیا بگاڑا ہے بھائی. لیکن جو سوچ ہے وہ بہت ہی نچلے لیول کی اس کی ہے. یہ ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی، مطلب جو کتا جا رہا ہے نا، اٹھا کے پتھر مار دیں گے. تینوں گال کری یا انہیں تینوں کتا کہتا ہے. ہاں بالکل. مطلب عادت ہوتی ہے، کوئی ایسے جا رہا ہے اٹھا کے پتھر مار دیں. بچے بڑوں میں بھی کتا وہ حرکت ان کی ہوتی ہے، کتوں والی حرکت ان کی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ وہ اس قسم کے، پھر میں ایک دفعہ آ رہا تھا، سفر ہی کر رہا تھا، تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ کوئی ڈرائیور تھا، یہ انجن کا ڈرائیور جو ہوتا ہے، وہ کہیں ظاہر چھٹی پہ جا رہا تھا کہیں پہ. تو بات چیت ہوتی رہی کافی دیر. میں ان سے باتیں بھی کی. میں کہا جی یہ جو پتھر مارتے ہیں لوگ، میرے سامنے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ، سفر میں نے بڑے کیے ٹرینوں میں ہوتا ہے. اس کو آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں بڑے حادثے ہو چکے ہیں، اور یہ پھر ہم اس کا طریقہ یہی کیا کہ جو جگہ ایسی ہوتی ہے اس جگہ کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جگہ یہاں سے یہاں پتھر پڑتے ہیں. آپ کی کہیں جتنے بیری ہوئے تھے پتھر، جتنے ٹرین بیری والے کرتے پتھر آندے. اچھا، انہوں نے یہ کہتا پھر ہم اس کا کرتے ہیں باقاعدہ. وہاں پہ بندے اپنے سادہ کپڑوں میں چھوڑ دیتے ہیں اس ایریے میں جہاں سے یہ اکثر واقعات ہوتے ہیں. یہ پورا انٹرویو کیا میں نے اس کو نا ڈرائیور کے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو وہ کہتے پھر ہم وہاں پر پولیس والے جو اپنے ریلوے پولیس والے ہیں، ان کو ہم وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو جس جگہ پہ یہ حرکت ہوتی ہے وہاں پھر دوبارہ ہو سکتی ہے. وہ بندہ پھر کرے گا. ٹرینیں تو گزرتی رہتی ہیں. تو اس طرح کئی لوگوں کو، کئی لڑکوں کو ہم نے پکڑا بھی ہے. پھر وہ ہمارے بندے اپنا لڑ رہتے سادہ کپڑوں میں. ایک اور ابھی میرے ذہن میں تجویز آئی کہ اگر کیمرے لگا دیے جائیں گاڑی کے باہر، ایک ہی کیمرہ ہو بے شک، انہوں وٹا مار کے پڑ دیں گے پہلے. ایڈا نشانہ انہوں دا. بالکل نہیں وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بلب لگا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر جو ہے ایک تاروں کا جال سا بھی ہوتا ہے تاکہ اتارنا مشکل ہو، پتھر مارنا مشکل ہو. اس طرح کا کچھ بندوبست تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ ریلوے والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے اظہر صاحب کہ یہ کتنے کہاں تک کیمرے لگائیں گے؟ یعنی کہ آبادیاں چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں نہیں لگا رہا میں کیمرے. ہاں جی، میں ایک گاڑی میں لگا رہا ہوں. ٹرین وہ اس کو کیسے پکڑ سکے؟ وہ پکڑ لے گی. آپ لگاؤ تو صحیح نہیں یار، آپ تو لگا نہیں رہے، کس کے ساتھ ہو جائے. میرے کو پیسے کو نہیں ہے. اچھا، وہ ایک اسپیڈ سے گزر جائے گی تو میرا خیال اس سے شاید آپ مجھ سے بہتر. یہ فتح محمد ملک صاحب ایک مرتبہ ایک واقعہ سنا رہے تھے. ہاں جی، کہ یہ جو اپنے منٹو ہے نا، یہ جب پاکستان بنا تو یہ ادھر سے انڈیا سے پاکستان آیا. اچھا، کراچی اترا تو کراچی سے اس نے لاہور آنا تھا جی. تو کراچی سے لاہور آنے کے لیے ٹکٹ ریل کا اس نے بک کرایا جی. اور وہ گیا اسٹیشن پہ کہ مجھے ٹکٹ چاہیے، بکنگ کے لیے گیا کہ مجھے ایک سیٹ ہے یار، مجھے بڑا ایمرجنسی جانا ہے تو مجھے ٹکٹ. یعنی اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلا کہ 1947 کے بعد بھی جو ٹرینیں تھیں وہ سیٹ ٹو سیٹ آتی تھیں. ٹھیک ہے، مطلب اتنے ہی ٹکٹ. اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نئی ٹکٹ نہیں ہے.
آپ سیٹ نہیں ہے تو ٹکٹ بھی نہیں ہے جی. تو منٹو نے کیا کیا, ایسے 2-3 نوٹ ادھر رکھ کے ہاتھ میں نا, تو اس کو آگے کر کے کہتا ہے جی اور دے دو نا جی. تو منٹو تھا نا, تو وہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہتا ہے باؤ جی ہوں پاکستان بن گیا ہے, اے گلا نہیں ہونیاں. تو فتح محمد ملک صاحب کہتے ہیں کہ یار ہمیں دوبارہ اگر جانا ہے ترقی کی جانب تو ہمیں اپنا سفر جو ہے وہ اس باؤ جی سے شروع کرنا پڑے گا. واہ واہ, کہ جب وہ دیکھیں وہ رشوت بھی نہیں لے رہا اور سیٹ بھی اس کی وہ جو ہے. کیا بات ہے جی, ایسا بالکل. دوسری ایک اور واقعہ بھی مجھے ہم نے کہیں وہ پڑھا تھا, یہ واقعہ بھی یہ پارٹیشن سے پہلے کا. وہ ایک سکھ کا ہے, وہ سکھ ڈرائیور تھا, یہ انجن ڈرائیور نیالا گارڈ اس کا نام تھا, شاید آپ نے یہ سنا ہوگا. اس کے جو پہلے وقتوں میں یہ تھا کہ وہ جو یہ سٹیم انجن ہوتے تھے وہ کالے کالے بہت بڑے بڑے وہ تھے, ہارن مار دے بچے. آج کل وہ انجن جڑے بندے بن گئے وہ سوتے پہ اٹھا دینا تھا انجن. بلکہ میں بچپن میں بڑا ڈرتا تھا انجن سے. ہم لوگ جب جاتے تھے نا تو انجن کے پاس سے گزر کے پھر ہمیں آگے گلیوں میں جانا تھا. وہ کوئی جانور ہی لگتا تھا. ہاں, وہ میں جب گزرتا تھا تو جب بھی ہم اس کے پاس پہنچے تو چیخ مارتا تھا. اشرارت کرتا ہوگا ڈرائیور آپ کے ساتھ. تو میں بچپن میں بڑا ڈرتا تھا اور میں پھر بعد میں بڑا سوچتا تھا کہ اب یہ چیخ مارنے والا ہے. تو وہ آگے ٹھیک, میں پہلے ڈر جاتا. اچھا, وہ جو نیالا گارڈ تھا نا جی, اس نے انجن اسی طرح چلا تھا. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لیمپ آگے ایک شیشہ سا لگا کے پیچھے تیل والا جو ایک لیمپ اس زمانے میں جلاتے تھے, تو وہ کہیں کسی نے کوئی وٹا شٹا اسی طرح لگا تو وہ کہیں بجھ گیا کسی وجہ سے, یا آواز سے بجھ گیا. اب اس کو جرمانہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو خطرناک ہے کہ آگے سے لائٹ جو ہے بالکل ختم کر دی اور تم ڈرائیور ہو, تو لائٹ کے لہذا تمہیں 2 روپے جرمانہ اس زمانے میں اس کو کیا. اس زمانے میں 2 روپے بھی جو آج کل بڑی بات تنخواہ ہوتی تھی, اس ڈرائیور کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہو گیا. بالکل. تو اس نے ایک درخواست لکھی بڑی دلچسپ, انگریزی بھی بیچارے کی ایسی تھی میری طرح کی. وہ اس نے جو درخواست لکھی نا اس نے مصیبت ڈال دی انگریزوں کو. سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کہہ رہے ہوں گے وی کانٹ ریڈ فرینچ. اس نے لکھا جی کہ اس طرح کا لکھا کہ دی لیمپ از بجنگ بائی دی ہوا, واٹ ڈو دی نیالا گارڈ, دی لیمپ بجنگ بائی دی ہوا, 2 روپیز کلڈ آف می, واٹ وینٹ آف سرکار. کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے. اس نے یہ لکھ کے بھیج دیا. اب اوپر گیا ہیڈ کوارٹر میں جو ریلوے کے کوئی, اس نے سارے ٹرانسلیٹر بلا لیے. یار یہ پتہ کراؤ کیڑی پنجابی کیڑی زبان ہے. بڑا ریسرچ کرنے کے بعد اب انگریز لوگ جو بڑی کرتے ہیں وہ ہر چیز میں وہ ریسرچ بہت کرتے ہیں, کھوج لگاتے ہیں کہ یار یہ کس نے, یہ کون سی زبان ہے, اور پتہ نہیں کیا کوئی جاسوسی کی, ظاہر ہر طرح کے وہ خطرے محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر پتہ کراتے کراتے نیالا گارڈ نام تھا. پھر پتہ چلا جی یہ نیالا گارڈ ہے, وہ پتہ کر جی علی پور چٹھے دا ہے. ہاں, علی پور چٹھے دا اصل مغل دا کوئی لگتا. اچھا, انہوں نے پکڑ جا کے اس کو پوچھ لیا کہ جی کیا معاملہ ہے. پھر پتہ لگا جی یہ واقعہ ہوا ہے جس پر اس نے درخواست لکھی کہ میرے 2 روپے خرچ کا تو جرمانہ پاتا. ترجمہ کر کے دس دیو نا. ہونے سے آگے پتہ ہی چل گیا. نہیں تو کتنے مینوں نہیں پتہ لگا. دی لیمپ بجنگ بائی دی ہوا, اچھا لیمپ بجھ گیا ہوا دے نال. گوگل ٹرانسلیٹر نا. ہاں, واٹ ڈو نیالا گارڈ, نیالا گارڈ کی کردا. اچھا, 2 روپیز کلڈ آف می, 2 روپے میرے مارے گئے. واٹ وینٹ آف سرکار, سرکار کا کی کیا دفع کرو. ٹھیک ہے جی. وہ بعد میں پتہ چلا تو پھر اس کو 2 روپے معاف کر دیے انہوں نے, واپس دے دی اس کو. تو یہ اس طرح کی یہ ابھی پچھلے دنوں میں کل پرسوں مجھے ایسی شوق ہے خبریں دیکھنے کی بجائے ٹی وی پہ نا دوسرے ملک دیکھتا رہتا ہوں. اچھا, تو میں بخارا گیا ہوا تھا. اچھا, یہ تاجکستان کا وہ علاقہ, مسلمان کسی زمانے میں وہاں بلخ بخارا جی اقبال صاحب سمرقندو بخارا رہا. کیا بات ہے نا. تو وہ جو ہے وہاں ایک ٹرین پہ اس جو ولاگر ہے اس نے کہا جی میں جانا ادھر ٹرین پہ چلتے ہیں. موٹر سائیکل اس نے کھڑا کیا ابرار صاحب جی, اور وہ ٹرین پہ سوار ہو گیا. پھر اس نے ٹرین بھی دکھائی. اچھا, ایسی سمارٹ سی ٹرین ہے, 2 ایک سیٹیں ادھر 2 درمیان میں 100. اچھا, ایک طرف سے داخل ہوا وہ جناب اینڈ تک چلا گیا. وہ ہمارے یہ نہیں کہ ایک ڈبے بنا ہوا ڈبے, نہیں, پوری گاڑی
डब्बों में शामिल थी, अंदर रास्ता होता है, अंदर एक ही रास्ता सारा पूरा जा रहा है। साढ़े तो फकीर मंगने बाहरों बाहर पहुंच जाते नहीं हाँ जानते। हाँ जी। और वहाँ दरमियान में कुछ खाने पीने का एक काउंटर भी लगा हुआ हो, कभी शॉप बनाई हुई खाने पीने की ना, टक छाप टाइप की, कि भाई जूस ले लें, पकौड़े ले लें, समोसे ले लें, कुछ भी है ना, वो इस तरह का जनाब। और सारे लोग जो हैं, कहीं वो वीआईपी है, कहीं इकॉनमी है, कहीं कुछ है, लेकिन अंदर से पता नहीं चल रहा था कि ये वीआईपी था या कुछ थे, सिवाय इसके कि वीआईपी में कुछ कम लोग बैठे हुए थे और इकॉनमी में जो है वो ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। और इतनी खूबसूरत ट्रेन, उसने जो 4 घंटे कहता मैंने मोटरसाइकिल पे जाना था, तो मैंने 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया हूँ, है ना। और मैं सोच रहा था कि यार ये दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो फरिश्ते तो नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल वहाँ पे। बल्कि एक मरतबा दुबई में मैंने अपने जो एक ड्राइवर था मेरे गाड़ी में वहाँ घुमा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये दुबई जिन्हों ने बनाया है, तो कहता नहीं जी हम ही ने बनाया है, और पाकिस्तानी था, है ना। जब मैंने कहा यार उधर फिर क्यों नहीं, कहता जी उधर और इधर के मसाइल और है ना, और ये बादशाह नहीं कहना, ये बादशाहों का काम है, बिल्कुल, है ना। उत्ते सारे फकीर इकट्ठे हुए। हाँ, अभी कुछ पुरानी एक और सच्चा ही वाकया है, वो भी मेरे चाचा थे, वो उन्होंने जाना था ट्रेन में रावलपिंडी स्टेशन से, तो सुबह एक चलती है यहाँ से रेल कार 7 बजे लाहौर तक जाती है, वो 2-3 रेल कारें चलती हैं। अच्छा, अब रेल कार का टाइम जाने का 7 बजे था, तो वो लेट होती जा रही, मतलब टुरदीन भी रेल पता नहीं की चक्कर हो गया, आधा पंक्चर हो 15 मिनट आधा घंटा गुजर गया, पौना घंटा हो गया, घंटा। लोग बड़े तंग भी, आज ट्रेन चल क्यों नहीं रही यार, मसला क्या हो गया। वो सारे मिल मिला के बंदे बाहर उतरे, कुछ जो बीच में कोई बोलने वाले थे, वो गए स्टेशन मास्टर के पास। उन्होंने कहा जी क्या मसला है जनाब, ये आप ट्रेन क्यों नहीं चला रहे, क्या है। वो कहता जी जो बंदा पानी में भरता है ना ऊपर, वो अभी आया नहीं है। वो जो पानी जो डब्बों में भरता है, हाँ, टॉयलेट के लिए हमने कहा रास्ते में आपको मुसीबत पड़ जाएगी, पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए अभी तक आया नहीं। वो बेच कोई साढ़े जब कोई बैठा हुई चाचा लब्बा, वो कहता है जनाब तुम इंज करो, इन्हें चला दो, सानू को हाजत हुई तो इस्तंजा लाहौर जा कर लो। वहाँ बकायदा कह बुलंद हो इसी तरह। तो ये हालात हैं कि पानी वाला वहाँ पहुँचा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, और वजह वही है। हाँ, पूछा मैं कह रहा नाम बदल दिया वाला प्रोग्राम था। तो अच्छा जी, यूसुफ साहब ने जी यूसुफ अहमद ये प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। हालांकि तुसी ये लिखिया करो यूसुफ साहब कि असी तुहाडे प्रोग्राम नू बर्दाश्त कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ट्रेन और जगह की गाड़ियों की तरफ, ट्रेनें और गाड़ियों, पॉडरी जराइम पेशा अफराद नज़र आते हैं और अक्सर उनकी रोकथाम के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो तो वही है भाई, पॉडरी हो या क्या कहते हैं वो जहाज हो, पूछने वाला कोई नहीं। ये पहले जहाज ने जो ट्रेन सफ़र करते हैं। हाँ जी, और जहाँ भी स्टेशन होते हैं, मज़ार होते हैं, गाड़ियों के ये क्या स्टॉप होते हैं, यहाँ ये इन जो लोगों की जगह है, तो आप भाई इस तरह से आवाज़ उठाते रहें। सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अगर आप बात करते रहें जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। बहरहाल आपने तवज्जो दिलाई है, हमने इसका जिक्र भी कर दिया। गाड़ी चलेगी तो पॉडरी भी ख़त्म हो ही जाएंगे। आखिर थोड़ा में थले देने गाड़ी तो अब बस ये भी चाइना ने यूं तरक्की की है, 3 महीने का नोटिस दिया उन्होंने, चाइना वालों ने, कि जनाब ये पॉडरी वॉडरी या तो छोड़ दें तो या इनको मार दें फिर। हाँ, मुकाओ कम। हाँ, मुकाओ कम कि खाम खा दे। ये तो पूरा है कि हमारा हमने इस पर कही, तो अगर यहाँ भी अगर आप 3 महीने के बजाय 6 महीने कर लें, हाँ नहीं, यहाँ पे अगर 6 महीने बाद हुकूमत रह जाए तो फिर उस पर अमल कर लें कि यार ये देखें 3 महीने में 6 महीने में आप ये नशा छोड़ो, नहीं तो सबको जेल में डालो और लाओ, या फिर बहरी जहाज बहुत डोब दो समुंदर जी। हाँ जी, नहीं वो फिर बगैर पायलट दो, या पायलट भी कोई पाउडरी बना दो। पानी खराब। हाँ, अच्छा ये तो है। अब जिस तरह ये हमारे भाई बात कर रहे हैं, हाँ जी, नाम इनका याद नहीं, ये यूसुफ साहब हैं। बड़ा ये अच्छी बात की है, क्योंकि ट्रेनों में जो ये भी होते हैं, बकारी बहुत होते हैं, इसके अलावा ये नशई जो होते हैं वो भी जाकर लेट जाते हैं, रास्ते में लेटे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बकारी तो है ये बहुत ज़्यादा, बल्कि कई तो बगैर टिकट है जो ही वो गार्ड में भेज दें मंगने वाला बन जाते। हाँ जी, तो चलो जी जान छुड़ाओ। और जिस तरह एक बंदा था ना, तो वो बगैर टिकट ही बैठा हुआ था,
تو جب اس نے نماز پڑھ رہا تھا تو اب دیکھ وہ گارڈ جو ہوتا ہے جو ٹکٹ چیک کرنے والا وہ بیٹھ گیا کہ ابھی سلام پھیرے گا تو میں ٹکٹ پوچھ لیں گے. دیکھو انہوں نے سلام پھیرا, گارڈ سے نظر پہ نالی کے اندر 100 رکعت نماز. ویسے جو پنجاب پولیس ہے ان کے پاس سنا ہے کہ کوئی تویز ہے کہ جو معذور ہوتے ہیں ان کو 2 منٹ میں ٹھیک کر دیتے ہیں. وہ ہے جی بڑے دیکھے ہوئے ڈرامے بہت زیادہ ہیں. اچھا ڈرامے والے نے صحیح کر دینے, ڈرامے والے جتنے بھی ہیں. نعیم شاہ صاحب نے جی سعودی عرب سے, جی وہ کہہ رہے ہیں سب کو سلام. وعلیکم السلام جی شاہ صاحب. آپ نے سب کی طرف سے کر دیا. کہتا جی بھٹی صاحب کدھر گئے ہوئے ہیں؟ جی بھٹی صاحب اب ادھر ہی ہیں جناب, ہمارے دل میں ہیں. اور بھائی اچھا وہ دل میں ہوتے ہیں نا تو اس لیے نظر نہیں آتے. نہیں وہ شاہ صاحب بالکل یہاں بلکہ آئے بھی تھے. یہ اچھا جی میرا خیال ہے جہاں پہ آئے تھے تو پٹی صاحب جو ہے ان کے دوست بھی ہیں. تو جناب شاہ صاحب باز پٹی صاحب آتے آپ پریشان نہ ہوں, وہ ادھر ہی ہیں. ادھر ہی ہیں آپ بالکل. بس وہ انہوں نے یہ پروگرام میرے حوالے کر دیا کچھ دنوں کے لیے, تو وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں گے. جی آج کل وہ کیا پروگرام کرتے ہیں, ابلاغ عامہ بھٹ صاحب. ہاں جی ابلاغ عامہ, اور میاں رمضان صاحب کے ساتھ. تو وہ زیادہ اہم کام کا, یہ تو پھکڑ پن مراسیوں کا کام ہے. بھٹی صاحب بڑے آدمی ہیں تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس پروگرام کو چھوڑ دیا ہے. تو بھٹی صاحب ادھر ہی ہیں, ابھی چائے پینے گئے ہیں صدر میں. ورنہ ان کو بلا لیتے, بھائی شکل دکھاؤ. چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی, جلدی چلے گئے. تو بات اس طرح کی ہے کہ بات وہی ہے کہ کوئی وہ پوچھنے والا نہیں ہے, حالات واقعی ایسے ہی ہیں. آخر کار ہماری سوئی ادھر ہی پھنس جاتی ہے آگے. تو یہ جو مانگنے والے, اور یہ ٹرینوں میں تو خیر اللہ کی پناہ ہے نا, جو کچھ حالات ہیں بہت ساری ٹرینیں تو بند ہی کر دی انہوں نے. اچھا پھر یہ کہ ایک بند ہی کرنی چاہیے میرے خیال. باقی یہ کہ ہمارے ہاں جو کرپشن ہے, جیسے ہمارے ہاں جیسے اظہر صاحب آپ جانتے ہیں ایک GTS ہوتی تھی. میں تو کرپشن نال مل کے کرنا نا, آپ جانتے ہیں. GTS جو ہے نا اس کو جناب بالکل ختم ہی کر دیا. اس کے اپنے سٹاف نے جو اس کو کھا گیا. ریلوے کا بھی. اچھا ایک اس کا نہیں ہے, جو بھی ادارے ہیں مثال کے طور پر ڈاکخانے کو لے لیں آپ. ڈاکخانہ نہیں چل رہا اور وہ کیا لپڑ چل رہی ہے, TCS چل رہا ہے, وہ سارے پیسے کما رہے ہیں سب کچھ, اور بڑا زبردست ہے نا, اور لیکن ڈاکخانہ نہیں چل رہا. اچھا ریلوے نہیں چل رہی, اپنی چل رہی, اور موٹر جو ہے GTS نہیں چل رہی. ایک وہ ویران ہوتی تھی وہ نہیں چلی. اور یہ جو ہے اپنی پرائیویٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں. وہ اس کی وجہ ہے نا. اب میں پہلے یہ جو آپ نے ابھی بتا رہے ہیں نا ڈاکخانے کا, اس کا میں سچا واقعہ اپنا بتاتا ہوں, مجھے پھر بھولنے جاؤں گا. لیکن اصل میں آ رہا تھا ٹرانسپورٹروں کی طرف. اچھا ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ ریلوے کا ٹائم ٹیبل بدلواتے ہیں. بالکل بدلواتے ہیں, میں خود جانتا ہوں. ریم یار خاں میں دیکھیں, ریم یار خاں میں سب سے زیادہ آبادی میں وہاں کا ہوں فیصل آبادیوں کی ہے. جو لوگ فیصل آباد سے ریم یار خاں آئے, آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. اچھا کاروباری بھی ہیں. فیصل آباد سے ریم یار خان میں بہت زبردست ٹریفک تھی, اور وہاں ایک ہوتی تھی شاہین ایکسپریس ہوتی تھی, اور تھی جو کہ فیصل آباد سے ریم یار خان سے کراچی جاتی. شاہین چلتی تھی, علامہ اقبال. یہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کا سٹاپ بند کروا دیا ریم یار خان, اور اس سے جو ہے وہ پھر نیو خان چلنا شروع ہو گئی, اور فلانی اور فلانی اور فلانی. آج کل وہ جو ٹرانسپورٹ بسیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, اور جو ریلوے جو ہے اس کا بیڑا. نہیں ریلوے کا اب یہ نا کہ پہلے اتنا بڑا اچھا کوئی میسج ہے تو دیکھ لیں پھر. وہ نہیں سعودی عرب میں پاکستانی بیکاری اور بیکاری بہت ہیں, ہمیں ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے. او پا جی انہوں نے شرم نہیں آتی تو تانوں کر لی آتی. شاہ جی دعا کریا کرو, اور جب جیسے انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجو, جو یہاں کے لوگ ہیں نا وہ بھی اس کو دیکھ کر کہیں کہ اوہو ابا جی اتنے اے کام کرنے گئے نے, سانو تو کہتے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا. وہ ہون ویزا بھائی جان گل یہ ہے کہ ہون ویزا پہلے ہوتا تھا ویلڈنگ کا, ڈنٹنگ پینٹنگ کا, اور میسن کا, سول انجینئر کا. اب ویزا شروع ہو رہا ہے منگن والا, بکاری ویزا. اور یہاں سے جا رہے ہیں لوگ. اچھا بعد میں وہ ٹرانسپورٹ کی مذاق کر رہے ہو تو تسی بکاری ویزا میں خام خلزام نہ لے جاؤ. جب گئے ہوئے تو پھر اسی کام سے, لیکن وہ جاتے عمرہ کرنی ہے. اچھا اتنے جا کے اللہ تو منگن دی بجائے پھر بندیا تو منگن لا پہ, اتنا ہی فرق ہے. اچھا ڈاکخانے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ میں نے کچھ چیزیں. تسی ڈاکخانے چ رہے ہو؟ نہیں جی میں برنگ کھاتا جڑا وہ نہیں. اچھا وہ اس طرح ہوا کہ میں نے کوئی کچھ کاغذات تھے جو لاہور بھجوانے تھے, بالکل سچی بات ہے. اچھا کوئی ذرا سے اس میں لطیفہ نہیں ہے. تو میں نے بھجوانا تھے لاہور, وہ کوئی چیزیں میں نے لکھی ہوئی تھی, کچھ ایسی ڈرامہ وغیرہ تھا. وہ میں نے
گیا پتہ چلا جی آج کل جو یہ ڈاک خانے انہوں نے کوئی اچھی سروس شروع کی ہوئی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ UMS UMS کے پتہ نہیں کیا جو اچھا دوسرے طرح ارجنٹ میل سروس دوسرے طرح مہنگے تھے اس وقت. ابھی بھی وہ مہنگے ہیں کافی, 500-600 روپے لگ جاتا ہے کوئی بھی, لیکن وہ پتہ ہوتا ہے کہ پہنچ جائے گا. یہ پکی بات. میں نے پہلے حالانکہ میں ان کے ذریعے بھیجتا تھا, اس دفعہ میں نے کہا چلو چیک کر لیتے ہیں. میں نے جناب ان کو کہا لو جی پھر بھیجو لاہور. بھیج دیا جی. اب وہ جو صاحب تھے وہاں پہ, ہم میرے دوست ہی ہیں, ان کے کوئی پروڈکشن آفس ہی ہے, انہوں نے 2 دن بعد مجھے فون کیا کہ جی جناب آپ کا وہ ابھی تک ملا نہیں مجھے اسکرپٹ. کہ یار میں تو بھجوا دی ہے. نہیں جی مجھے تو نہیں ملا. لو جی 2 دن گزر گئے, 3 دن 4 دن 5 دن. وہ کہتے جی اب کیا, میں مجھے بتایا آپ نے کہاں بھیجی, کہ پیدل آ رہے ہیں لفافہ کیسے آ رہے ہیں, یا کسی چاند گاڑی میں لفافہ بھیج رہے ہیں. بےزتی بھی میں بڑی محسوس کی کہ یار یہ کیا میں نے کس کے ذریعے بھیج دیا. پورا 1 ہفتہ گزر گیا, ان کو نہیں ملا. پھر مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں جاؤں گا اب لاہور, میں پتہ کروں گا وہ کون سا ڈاک خانہ ہے جہاں پہ. اب مزے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. میں چلا گیا جی 1 ہفتے بعد وہاں پہ لاہور چلا گیا. اسی لیے صرف گیا کہ میں اب جا کر ان کو چھوڑوں گا. پہلے پتہ ہوتا. میں اب چلا گیا ان کے دفتر میں. میں کہا جی یہاں میں جو دوست ہے میرے عامر صاحب, میں نے کہا میں آ گیا ہوں, لیکن مجھے بتائیں یہاں قریبی ڈاک خانہ کون سے. وہ کہتے ہیں یہ ماڈل ٹاؤن والا ڈاک خانہ لگتا ہے. تو اچھا میں پھر جا رہا ہوں, اب چلیں میرے ساتھ ذرا ہم پتہ کریں. ابھی میں وہاں پر یہ بات کر ہی رہا تھا تو باہر گھنٹی بجتی ہے. تو ڈاکیہ یعنی میں اپنا بھیجا وہ خود وصول کر رہا تھا وہاں پہ. یہ سچی بات ہے. اور پھر میں نے اس کو سنایا بھی. وہ کہتا جی یہ میں تو چھٹی چلا گیا تھا, اور بیچ میں عید آ گئی تھی تو چھٹیاں ہو گئی تھیں, تو فلاں تو یہ تو وہ ساری باتیں اس نے جو. میں کہا اب اس کو مطلب ایک آدمی چلا جائے تو وہ پورا محکمہ بند ہو جاتا ہے. ہاں یہ بالکل لطیفہ نہیں ہے, یہ سچی بات ہے کہ میں نے اپنا بھیجا ہوا راول پنڈی سے پارسل جو تھا ہفتے بعد لاہور میں خود وصول کیا تھا. یہ بالکل ٹرو ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہی وجوہات ہیں نا جس کی بنا پر جو ہے TCS کامیاب ہے. اور یہ اچھا دیکھیں جہاز اپنا ان کا ملپی ہے یہ, جی اچھا بسیں ان کی اپنی جو سروس چلتی ہے, پھر ریلوے ان کی اپنی. یعنی اس کے باوجود بھی اگر خط یہاں سے لاہور 1 دن میں, آدھے گھنٹے میں نہ پہنچے تو پھر وہی گل ہے نا کہ جی آؤ چوئی صاحب مینوں 2 فٹے منہ کھاؤ. بالکل. وہ چوئی صاحب نے نا اپنے کسی کو کہا کہ یار یہ گھوڑا ہے, اس کی راکھی رکھنا, یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے, تو صبح ورنہ میں تمہیں پھر 2 فٹے منہ تیرا. وہ صبح آیا کہنا چوئی صاحب مینوں 2 فٹے منہ کھاؤ. گھوڑا دکھ گیا ہوتا ہے. اور جس طرح مراسی کا چلا گیا چودھری صاحب کے گھر کے جی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے. ذرا دیکھو دی جرت دیکھو. چودھری صاحب جا کے کہنے جی میرا بیٹا بھی چودھری جی ہوں کافی پڑھ لکھ گیا ہے تو چنگا کمائی بھی کر رہے ہیں, تو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے. وہ پہلے پڑھ گیا تیرا بیڑا کر کے جائے, تیری جرت کس طرح ہوئی کہ تو چودھری کو آ کے رشتہ مانگے. پڑھ لمیا پاؤ یہ چھتر پولا کی دے, انہوں ٹھیک ٹھاک اس کو مارا, اس کو چنگا پڑا. وہ کپڑے چاڑ کے پھر اٹھ کے کہتے پھر میں نہ ہی سمجھا. اچھا جی اچھا چلے. اچھا ہاں وہ آخری بات کیا تھی, یہ کوئی اور رہ گئی تھی آپ کی, اس کو بھی موقع ہی لو کیونکہ اشارے شروع ہو گئے ہیں. اچھا نہیں بات اب کوئی نہیں, اب تو پھر اگر تفصیل سے کرنی ہوگی تو اگلی مرتبہ کر لیں گے. کچھ 2-4 شعر ہی سنا دیو ہیر وار شاہ دے. ہاں چلیں جی آخر میں شعر سن لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس کو بند کر دیں گے جاتے جاتے. ہاں جی بڑھ صاحب میرا دیکھ رہے پھر بھوکی بلی آ رہی. چلو اگلی باری صحیح. کم کسے دے جو نہ آوے, کم کسے دے جو نہ آوے, اوکھے سوکھے ویلے, اس بفیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. سہ جوڑ سنگت دے ویکھے, سہ جوڑ سنگت دے ویکھے, آخر بتھاں پئیاں, جنہ بنا میرا پل نسی لنگدا, وہ شکلاں یاد نہ رہیاں. کیا واہ جی واہ.
بہت شکریہ جی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔